دینا کہ تمہارے شر پر اللہ کی، بولیے ذرا، اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو صحابہ کی عظمت برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، وہ ہیلے بہانوں سے اعتراضات بھی کرتے ہیں اور ان کے ڈائریکٹ ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کے ایمان پر حملے کا مطلب ہے ہمارے دین پر حملہ، کیونکہ ہمیں ہمارا دین نبی پاک سے لے کر آگے کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ قرآن کنہوں نے جمع کیا تھا؟ صحابہ نے جمع کیا۔ نبی پاک سے حدیثیں سن کر آگے لوگوں تک کنہوں نے پہنچائی ہیں؟ صحابہ نے پہنچائی ہیں۔ اگر صحابہ کی ذات مشکوک ہو جائے، انہی کے اندر اگر شک شبہ پیدا ہونے لگے کہ وہ تو یہ تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو یوں تھے، یوں تھے، اگرچہ مگرچہ کوئی بندہ اگر کرتا پھرے لوگوں کی باتوں میں آ جائے، انہی کے بارے میں چون چراں کرنا شروع کر دے، تو پھر ہمارے دین کا اعتبار بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ دین ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ذریعے اور سبب سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ملا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات ایک اور عرض کر دوں، اگر کوئی بندہ صحابہ کو نہ مانے تو اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے منہ ہی نہیں بچتا اس کے پاس۔ کیوں؟ حضرت امام حسین کی شان بیان کرے گا تو حضرت امام حسین کی شان میں آنے والی جو حدیثیں ہیں وہ تو صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا حضور نے کبھی امام حسن کو چوما، کبھی امام حسین کو چوما، تو ایک بندے نے کہا آقا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما، آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ امام حسین کی شان میں، امام حسن کی شان میں حدیثیں ہیں، اور وہ حدیثیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سن کر آگے لوگوں کو کون بتا رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ اب صحابہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی وہ روایتیں بھی تو چھوڑنی پڑیں گی، ان کی حدیثیں بھی تو چھوڑنی پڑیں گی۔ صحابہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اہل بیت کی عظمت کی بیان کرنے کے لیے منہ نہیں بچتا بندے کے پاس۔ سمجھا گی نا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن میرا حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ تو صحابہ کو اگر چھوڑنا ہے تو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر یہ بیان کرنا ہے تو جنہوں نے آپ تک یہ حدیثیں پہنچائی ہیں ان کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا، ان کا بھی حیا کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے نا؟ اچھا، ڈائریکٹ حملہ۔ جنید ادھر آؤ، اس سامنے کمرے میں جو کتابیں پڑھی ہیں نا، سرخ رنگ کی کتاب ہوگی اتنی موٹی ساری، حیات القلوب، اس کی جلد 2 وہ لے کر آؤ۔ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے، معاذ اللہ۔ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس پروف موجود ہیں، بلکہ اب تو لوگوں نے اپنا پردہ اتار دیا ہے، منہ پھاڑ کر گلے کو آتے ہیں، کہتے ہیں اوے ثابت کرو ابو بکر صدیق مسلمان ہیں، ثابت کرو عمر فاروق مسلمان ہیں۔ جو خود بے ایمان ہے وہ کہتے ہیں نبی کے یاروں کا ایمان ثابت کرو۔ مزہ نہیں؟ جو خود بے ایمان ہے، جو خود کافر ہے، قرآن کا منکر ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کرو۔ بے ایمانہ پہلے تو اپنا تو ثابت کر، تیری بوتھی 1400 سال بعد آنے والا تو وڈا ایماندار، تو جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ بے ایمان۔ توجہ ہے نا؟ منہ پھاڑ کے کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ثابت کرو، عمر فاروق کو مسلمان ثابت کرو۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک سوال، اور جب بھی میں نے پوچھا ہے کھوتی اتھے کھب گئی، جواب نہیں آیا۔
اب پنجابی کا جملہ بولنا پڑ گیا ہے، کیا کروں، بے ایمانوں سے ہمیں نفرت ہی اتنی ہے، ہمارے بس میں ہو تو ایسے لوگوں کو ابھی جہنم میں پھینک دیں۔ توجہ ہے نا؟ بولیے سبحان اللہ، اونچی 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 آواز سے، ہاں توجہ ہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے، اگر حضرت ابو بکر صدیق بے ایمان ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی بولی کے مطابق اگر وہ مسلمان نہیں، اگر وہ کافر ہیں، تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ اتنا بتا دو، بے ایمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بولو۔ 15ویں صدی کے مسلمان جو آئے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھنے، ان کو تو پتہ ہے بے ایمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو مولا علی کو بھی پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ بولیں تو پھر نمازیں پڑھ کر کیا بتایا مولا علی نے؟ کہ جیسے تم 2 نمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میں علی بھی نہیں پڑھتا، میرا نمازیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، جس طرح علی شان والا، علی کا امام ابو بکر عمر بھی بڑی شان والے ہیں۔ مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ بتاؤ پھر اگر وہ بے ایمان ہے تو مولا علی کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تھوڑے دن نہیں، 2.25 سال حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی حضرت علی نے، 10 سال حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہیں، 10 سال حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہیں، اور 12 سال حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک نماز ضائع ہو جائے تو بندے کو فکر ہوتی ہے، یار لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، قاری صاحب میں ایک مولوی دے پیچھے نماز پڑھی، بعد پتہ لگیا ہوں دے کرتوت اس طرح دے، نماز ہوئی کہ نہ ہوئی۔ جو ایک نماز پڑھ لے بعد میں پتہ لگی ایسا ویسا تھا، تو فکر ہوتی ہے مولا علی۔ 12 اور 10 کتنے؟ 22، اور 22 اور 2.25 24 سال مولا علی نے خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی عیب تھا تو قسم ہے پروردگار کی مولا علی نمازیں نہ پڑھتے۔ اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو آگے سے جواب تو آتا نہیں، تو کہتے ہیں اصل میں مولا علی اپنا عقیدہ چھپاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ان کے بعد۔ یہ تقیہ کرتے تھے، مولا علی اپنا عقیدہ چھپاتے تھے۔ میں کہتا ہوں ظالمہ، پھر تو نے میرے علی کی شان کو سمجھا ہی نہیں۔ چھپائے وہ جو بزدل ہو، چھپائے وہ جو کمزور ہو، چھپائے وہ جو ڈرپوک ہو۔ حضرت علی یہ مرتضیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے خود خیبر کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا، مرحب پہلوان خیبر کے میدان میں حضرت علی کے سامنے آیا، کہنے لگا میں مرحب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے میں 1000 پہلوانوں کا مقابلہ تنہا کر سکتا ہوں، میرے جوڑ کا کوئی پہلوان دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ مرحب نے نعرہ لگایا، اب نعرہ لگایا حضرت علی یہ مرتضیٰ شیر خدا نے، میرے علی نے ارشاد فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا اے سن لے میں علی وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر کرار رکھا ہے۔ لگاؤ ابھی نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، اونچی آواز سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دوسرا میں ان سے پوچھتا ہوں، تم بڑے عالم ہو یا حضرت علی بڑے عالم ہیں؟ بولے یہ جو آج کل پھر رہے ہیں، تم بڑے عالم ہو یا مولا علی بڑے عالم ہیں؟ یقیناً مولا علی، ان کا تو وہ علم ہے جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس کا ایک دروازہ علی ہے، اس کا ایک دروازہ علی ہے۔ یہ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ کہنے والوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، میں اتنا پوچھتا ہوں تمہارا علم زیادہ ہے یا مولا علی کا علم زیادہ ہے؟
تمہیں تو 1400 سال کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بے ایمان تھے، تو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ابو بکر عمر کو، اس علی مرتضیٰ کو پتہ نہیں لگا تھا؟ اگر نہیں پتہ لگا، اس کا مطلب تم اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتے ہو، مولا علی کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ اگر مولا علی کا علم زیادہ ہے تو پھر بتاؤ مولا علی نے علم ہوتے ہوئے کیا بے ایمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ پھر تو نمازیں برباد، نمازیں کیا ایمان بھی برباد ہوتا ہے۔ جو بندہ بے ایمان کو امام مانے وہ خود ایماندار نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات پلے باندھ لے، بے ایمان کو جب آپ نے امام مان لیا تو آپ کا اپنا بھی ایمان کا بٹھا گل ہو گیا۔ ایمان تبھی سلامت رہتا ہے جب آپ ایماندار کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو مولا علی نے ان کو اپنا امام مانا ہے، تو پتہ چلا ایسی کوئی بات ہوتی تو مولا علی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ اور دوسرا میں پوچھتا ہوں، پوری زندگی میں ایک حرف دکھا دو مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بولا ہو، حضرت عمر کے خلاف بولا ہو، حضرت عثمان غنی کے خلاف بولا ہو، صحیح سند کے ساتھ ایک صحیح حدیث پیش کر دو مولا علی نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایک برا لفظ بولا ہو، کبھی ان کا گلہ شکوہ کیا ہو، کبھی میں ان کے ایمان اور عقیدے پر شک کیا ہو۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے مولا علی ہمیشہ ان کو مشورے بھی دیتے رہے اور ہمیشہ ہر حال میں ان کے ساتھ مل کر کھڑے بھی رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اونچی آواز سے فرمائیں سبحان اللہ۔ خیر، اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پیش کرتا ہوں جس کا کوئی توڑ ہی نہ کر سکے، توڑ ہی نہ کر سکے۔ قرآن کا توڑ تو تب کوئی کرے جب قرآن سے بڑی کتاب ہو، اس سے بڑی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اس لیے قرآن کا کوئی توڑ ہے۔ ہاں، جو قرآن کو نہ مانے یا توڑ کرنے کی کوشش کرے اس کے اپنے ایمان کا کڑاکا نکل جاتا ہے، قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے؟ اب سنیے، اللہ کا قرآن نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دل میں اللہ نے کچھ چیزیں ڈالیں اور کچھ چیزیں نکالیں۔ سمجھ آیا؟ کچھ چیزیں اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہیں اور کچھ چیزیں نکالی ہیں۔ اب قرآن بیان کرتا ہے، یہ سورہ حجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اوے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، محبوب کے صحابہ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر کفر کی نفرت ڈال دی ہے۔ کفر نکال دیا، اس کی جگہ کیا ڈال دیا؟ کفر کی نفرت۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر اور فسق اور نافرمانی جو ہے، کفر فسق یعنی فاسق ہونا، کفر اور فسق اور نافرمانی، اللہ نے ان چیزوں کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ کفر نکال دیا، نافرمانی نکال دی، اور فسق، یہ بھی کیا ہے؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ گناہ کرتے پھرنا۔ اعلانیہ گناہ کرنا جو تھا، یہ کام بھی اللہ نے ان کے دلوں سے نکال دیا، کفر بھی نکال دیا، اور اللہ نے اپنی نافرمانی بھی ان کے دلوں سے نکال دی۔ یہ چیزیں نکال دی اور ان کی نفرت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور کیا ڈالا ہے؟ اب اس سے پچھلے لفظ، کیونکہ ڈالنا نکالنا پہلے ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم بھی دودھ ڈالتے ہیں نا برتن میں، تو پہلے صفائی کر کے گند نکال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے کفر نکال دیا صحابہ کے دلوں سے، فسق بھی
نکال دیا اور نافرمانی بھی نکال دی. ڈالا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک تو ان کی نفرت ڈالی ہے ان چیزوں کی، کفر کی نفرت، نافرمانی اور فسق و فجور کی نفرت ڈال دی. اور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے. سارے بولیں، قرآن سنائیں. حبب الیکم الایمان. اللہ نے صحابہ کو کفر نکال کر ایمان ان کے دلوں میں ڈال دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کو سجا دیا. ایمان کو ان کے دلوں میں کیا کر دیا ہے؟ سجا دیا ہے. ایمان ان کے دلوں میں، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں، ایمان محبوب کر دیا ہے. اور ایمان کی جو دیا ہے نا، یہ جلا کر اللہ نے ان کے دلوں کو روشن کر کے چمکا دیا ہے، مزین کر دیا ہے. آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اور ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دلوں کو چمکا دیا، روشن اور مزین فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کفر کی، فسق و فجور اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون. تھوڑا سا میرا زور لگے تو ایسے پائیا تو آپ کا بھی لگنا چاہیے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ اگر یہ میری تعریف ہے تو بے شک نہ کریں. اگر اللہ کی تعریف ہے اور اس پر ثواب ملنا ہے پھر تو یار بولیے سبحان اللہ. توجہ ہے؟ یہ بھائی قرآن ہے. یہ کہنے والوں کہ معاذ اللہ صحابہ پھر گئے، بے ایمان ہو گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کفر کی نفرت ڈال دی. ہائے ہائے، کفر نکال دیا، فسق و فجور نافرمانی کو نکال کے ان کی نفرت دلوں میں بٹھا دی، اور اللہ نے ایمان ان کو محبوب کر دیا، اور ایمان کے سبب سے ایمان کا چراغ دلوں میں جلا کر ان کے دلوں کو روشن کر دیا ہے. فرمایا اولئک ھم الراشدون. سبحان اللہ. فرمایا یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. پتہ چلا جو صحابہ کو ایسا ویسا کہتا ہے وہ خود بے ہدایتہ ہے. قرآن کہتا ہے صحابہ ہدایت پر ہیں. توجہ ہے؟ کسی کے اندر جرت ہے تو بھی قرآن ہاتھ میں پکڑے اور اپنا عقیدہ قرآن سے ہمیں دکھائے. یوں جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان نہیں، عمر فاروق مسلمان نہیں، عثمان غنی مسلمان نہیں، حضرت عائشہ مسلمان نہیں، حضرت حفصہ مسلمان نہیں، جو لوگ یوں کہتے ہیں اگر جرت ہے تو وہ بھی یوں قرآن پڑھ کر سنائے نا، اپنا عقیدہ دکھائیں. آواز آئی، رکھ اپنی آواز اپنے کو، ساڈے کو رب دا قرآن موجود ہے. توجہ ہے؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون.
نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ کا واضح اعلان ہے، فرمایا اولئک ھم الراشدون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو سیدھے راہ پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آگے بھی سن لیں اللہ کا قرآن۔ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ اللہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مقدس صحابہ کرام کا ذکر فرماتا ہے۔ مدینہ شریف میں مال فے آیا تھا۔ مال فے ایک غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت۔ جنگ لڑی، دشمن شکست کھا کے بھاگا، جو مال ہاتھ میں آیا وہ مال غنیمت ہے۔ دشمن کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلے، دشمن بھی لڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن مسلمانوں کا روب پڑ گیا اتنا، دشمن بغیر لڑے بھاگ گیا۔ جنگ ہوئی نہیں، بغیر مقابلہ کیے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اسے کہتے ہیں مال فے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ مال فے کس کس کو دینا ہے اللہ نے قرآن اتارا، تو یہ مال فے والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور ضمن میں صحابہ کی عظمت بھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 28واں پارہ سورہ حشر، اس کی آیت نمبر ہے 8۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ مال فے کن کن کو دینا ہے؟ فرمایا للفقراء المہاجرین، للفقراء المہاجرین، حضور کے ان فقراء صحابہ کو دینا ہے جو مکہ سے مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اچھا یا اللہ، یہ مال ان کو دینا ہے جو مکہ میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ میں۔ یا اللہ انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ لالچ میں گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق نے تو اتنی وفائیں نبھائی ہیں حضور سے، کہتے ہیں جی لالچ تھا، لالچ تھا ابو بکر کو، لالچ تھا، لالچ کی وجہ سے کلمہ پڑا، وگرنہ اندر سے وہ کچھ اور ہی تھے۔ اچھا جی کیا لالچ تھا؟ جی لالچ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت پر قبضہ میں کر لوں گا۔ لوگ کہانیاں بناتے ہیں نا، اس لیے تو ان کی کہانیاں نہ قرآن سے ملتی ہیں نہ حدیث سے ملتی ہیں، بس آواز آئی۔ کیا آئی؟ آواز آئی، ادھر قرآن کی آواز آئی۔ جو ادھر آواز آتی ہے نا وہ آواز کہتی ہے جی لالچ کی وجہ سے انہوں نے گھر چھوڑا تھا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تو دلوں کی جانتا ہے نا، بولو جانتا ہے نا، جو دلوں کی جانتا ہے اور جو اربوں خربوں بعد ہونے والی دلوں کے اندر وسوسے خیالات کو بھی پہلے سے جانتا ہے، اس رب کا فیصلہ سن لیں۔ انہوں نے ہجرت کی، کیوں کی؟ اللہ خود فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
نبی کریم علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ اللہ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مال سے دور کیے گئے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، یہ صحابہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہجرت کس لیے کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. بھائی کسی لالچ میں ہجرت نہیں کی. بالکل پرلے درجے کا جھوٹا ہے بندہ جو آج کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق نے خلافت کے لالچ میں یا فلاں وجہ سے ہجرت کی. نا بالکل جھوٹا ہے. رب کی بات سچی ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، انہوں نے اپنا گھر، مال، کاروبار، رشتہ داریاں سب کچھ اس لیے چھوڑا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے. تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل مل جائے. یا اللہ ان کی اور کیا کوالٹیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ فرمایا ان کی شان ہے، یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کے مددگار ہیں. مددگار اللہ کے دین کے اور اللہ کے رسول کے بھی کیا ہیں؟ مددگار ہیں. یہ صحابہ کی کوالٹیاں بیان ہو رہی ہیں اور کوالٹیاں بھی بیان کرنے والا میرا رب ہے جس کو کوئی مغالطہ لگ ہی نہیں سکتا، جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور کتاب بھی وہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سمجھ آئی نا؟ یہ پچھلے سال میرا مناظرہ ہوا تھا باغ فدق کے حوالے سے، اور جی حضرت ابو بکر صدیق نے لوٹ لیا تھا حضرت فاطمہ زہرا کا حق. میں نے کہا چل تو پڑھ قرآن کہ وہ ان کا حق تھا. باغ فدق جو ہے وہ ان کا حق تھا. پڑھ قرآن. 1.5 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی. میں یہی سوال کرتا رہا. میں نے کہا ایک آیت پڑھ دو. عوام کو تو بڑے یہ لگاتے ہیں، ادھر کی لگاتے ہیں ادھر کی لگاتے ہیں، لیکن آپ سن لیں ریکارڈنگ موجود ہے. جب میں نے اس سے کہا نا ایک آیت، بس پھر پورے مناظرے میں گھمالیاں تو چلتا رہے وہ بندہ، لیکن اس کو ایک آیت بھی پڑھنا نصیب نہ ہوئی. تو میں نے کہا جی مجھ سے قرآن سنو. میں بتاتا ہوں الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے قرآن اٹھایا اور فٹافٹ آیتیں پڑھ کر بتا دیا کہ یہ جو باغ فدق تھا یہ مال فیض تھا اور کن کن کو ملتا ہے. اللہ نے قرآن میں مسئلہ پہلے حل فرما دیا ہے. توجہ ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا یہ مال فے ان کو دینا جو نبی کریم علیہ السلام کے مہاجر صحابہ ہیں، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مال سے دور کیے گئے، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اپنا گھر، کاروبار، مال، رشتہ داری کو چھوڑا. فرمایا یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اللہ کے رسول کے مددگار ہیں. یا اللہ اور کیا کمال ہے ان کا. فرمایا اولئک هم الصادقون. فرمایا یہ سچے ہیں. کیا ہیں؟ سچے. ایمان سے بتاؤ جس کو رب سچا کہے. کوئی کوڑا ان کو جھوٹا بھی کہتا رہے تو ان کی شان میں فرق پڑے گا؟ ہاں جی. جن کو رب سچا کہہ رہے کوئی اور پٹتا رہے تو ان کی شان میں کوئی فرق بولیے نہیں پڑتا.
محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اچھا، یہ جو امریکہ میں بیٹھا نا ایک بندہ حسن اللہ یاری، ہے تو وہ افغانستان کا، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا مجھے بھی پیغام آیا تھا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اگر تم مناظرہ جیت گئے میں اپنا نام رکھوں گا غلام یزید۔ کیا نام رکھ لوں گا؟ غلام یزید۔ میں نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی حضرت ابوبکر صدیق کا مسلمان ہونا ثابت کر دو، مسلمان ہونا ثابت کر دو۔ میں نے کہا بسم اللہ، میں تو مناظرہ کرتا ہوں آمنے سامنے بیٹھ کر، تو آ جاؤ، تم بھی اپنا عقیدہ قرآن سے دکھاؤ، میں بھی اپنے آپ عقیدہ قرآن سے دکھاتا ہوں، لگ پتہ جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ تو میں ایک جگہ محفل میں گیا ہوا تھا، یہی سوال ہو گیا جی وہ فلانا بندہ کہہ رہے کہ صحابہ کافر تھے، معاذ اللہ صحابہ بے ایمان تھے۔ میں نے کہا یار چھوڑ پرے، بڑی ہم نے صفائیاں دے لی کہ صحابہ شان والے، بڑی تقریریں کر لیں، بڑی کتابیں لکھ لیں، بڑی صفائیاں دے دیں ہم نے، صحابہ شان والے، ایمان والے، عزت والے، مقام والے۔ میں نے کہا چلو آج قرآن سے یہ پوچھتے ہیں جو صحابہ کو ٹوں ٹوں کرے وہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ آج اس کا تو چیک کریں لیول ہے، وہ کس کھاتے میں کھڑا ہے؟ جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے، جو صحابہ کو بلا بلا کہہ رہا ہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان چلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار بڑی تقریریں ہم نے کر لی کہ صحابہ شان والے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دیا، جس کے نصیب میں ماننا ہوگا وہ مان لے گا۔ میں نے کہا آج میں یہ صفائی نہیں دوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان والے، شان والے، عزت والے، مقام والے۔ میں نے کہا نا، میں نے کہا آج قرآن پڑھ کے یہ معلوم کریں گے جو صحابہ کو پھونکے وہ کس کھاتے میں ہے۔ توجہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ ادھر نہ چلے جائیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کرو، یہ خود کیا ہے؟ سنا دو قرآن سے، اونچی آواز سے لیجئے جی۔ 26واں پارہ ہے اور سورہ مبارکہ ہے سورہ فتح۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ جو کہتے ہیں نا لڑتے تھے، جھوٹ بولتا ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں کیا ہے؟ بولیے مہربان ہے۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں کی نہ سنو، قرآن پڑھا کرو۔ ہاں جی، آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، اوے دیکھنے والے تو محبوب کے صحابہ کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ دکھانے کے لیے؟ جیسے وہ ٹرین میں بندہ بیٹھ گیا نا، ٹکٹ بچانے کے لیے نماز نیت لی، کیا اس لیے؟ نمازیں صحابہ کی کس لیے؟ آئے ہائے، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے یار ہیں، شیر و شکر ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اوے دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
رکوع کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بے ایمانوں پر سختی فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یا اللہ صحابہ کی اور کیا نشانی ہے؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے سجدوں کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ یہ ان کی نشانی ہے، ان کے سجدوں کا نور جو ہے پیشانیوں میں چمکتا ہے۔ یا اللہ محبوب کے صحابہ کی یہ شان کون کون سی کتاب میں ہے؟ آیا اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی یہ عظمتیں ہیں، تورات کے اندر بھی یہ عظمتیں ان کی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ آگے صحابہ کی ایک مثال بیان کرتا ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے نا اپنی زمین کے اندر ایک بیج بویا، کَزَرْعٍ جیسے کھیتی ہوتی ہے نا، أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کھیتی کے اس بیج نے پہلے ایک سوئی نکالی۔ جب بیج پھٹتا ہے پودا بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے بیج سے کیا نکلتی ہے؟ ایک سوئی نکلتی ہے۔ اخرج شطأہ، اس نے اپنی سوئی نکالی، پٹھا نکالا، فآزرہ، پھر اس کو طاقت دی، فاستغلظ، پھر اس سوئی کو موٹا کیا۔ بیج سے پٹھا نکلا، سوئی نکلی، اس کو طاقت دی، مضبوط ہوئی اور پھر مضبوط ہوگی، موٹی ہوگی وہ۔ فاستوى على سوقه، پھر وہ سوئی مضبوط ہو کر اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہوگی، اپنی پنڈلیوں پر۔ پودا اتنا نرم ہوتا ہے جب بیج سے نکلتا ہے، یوں بندہ مسلے نا 2 انگلی سے آرام سے مسلا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پنڈلیوں پر کھڑا ہو جاتے ہیں، آپ بھاگ کے ٹکر بھی مارو تو آپ کا سر پھٹ جائے گا، اس کو فرق بولیے نہیں۔ اب دیکھنا اللہ فرماتا ہے یہ محبوب کے صحابہ کی مثال ہے، اور یہ مثال کہاں ہے؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، انجیل کے اندر اللہ نے محبوب کے صحابہ کی یہ مثال بیان کی ہے کہ صحابہ ایسے ہیں جیسے زمیندار نے بیج لگایا، بیج نے ایک سوئی نکالی، سوئی کے اندر جان آئی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہو گئی۔ تو یوں ہی یہاں پر کھیتی اگانے والے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سرکار نے مکہ کی بنجر زمین کے اندر بیج لگایا توحید کا، پہلا پودا اگا حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی مرتضیٰ، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا نا، یہ پہلے پودے ہیں، تو سوئی نکلی نا اسلام کا ہیں، تو پہلے یہ تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کی مثال، سوئی نکلی، پھر وہ طاقتور ہوئی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی۔ صحابہ اکرام پہلے 1 صحابی، پھر 2 صحابی، پھر 10 صحابہ، پھر 15 صحابہ، پھر 20 صحابہ، پھر 200 صحابہ، پھر ہجرت کے وقت سرکار مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سارا میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے بھر گیا تھا۔ تو یوں سرکار نے فصل لگائی تو فصل بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی، اور اپنی پنڈلیوں پر سرکار کے صحابہ کھڑے ہو کر مکہ کے مشرکان یا ناساں سیکن لگ گئے۔ جہاد ہوا، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ اب یہ بس آخری الفاظ ہیں۔ اچھا، جب کھیتی زمیندار لگاتا ہے، کھیتی جب تیار ہو جائے، بیج نکلا، بڑھتے بڑھتے او عالی شان کھیتی بن گئی، پھل لگ گیا، اپنی موج پر آ گئی، تو ہوا جب چلتی ہے نا خرامہ، تو کھیتی جو اوپر پھل لگا ہوتا ہے، پھول لگے ہوتے ہیں، ہوا کبھی ایسے اس کو کرتی ہے، کبھی ایسے کرتی ہے، تو جب ہوا کی وجہ سے کھیتی لہلہاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یعجب الزراع، یہ کھیتی اپنے مالک کا دل خوش کرتی ہے، یہ کھیتی اپنے مالک کا دل خوش کرتی ہے۔ اچھا، مالک نے کھیتی لگائی، کھیتی ہوگی کامیاب، پھل پھول گئی، مالک کا دل خوش ہوا، تو پھر کوئی سڑتا بھی تو ہے نا کھیتی دیکھ کر۔ ہاں جی، جو شریکے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سڑتے ہیں نا۔
تو پھر جو صحابہ کی فصل سرکار نے لگائی تیار ہوگی، حضور خوش ہو رہے ہیں، جو سڑنے والے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ توجہ ہے؟ اب یہ قرآن ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، سنا دوں محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، صحابہ کے اوپر الزام لگانے والوں، میرے مدنی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ڈاکو اور ظالم کہنے والوں سن لو، اللہ فرماتا ہے صحابہ سے جلنے والا لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ سے جلنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ کون ہیں؟ یا تو کوئی کہیں قرآن میں نہیں لکھا، جب قرآن میں لکھا ہے میں سنا رہا ہوں تو آپ بھی بول لینا۔ صحابہ سے حسد کرنے والا، ان سے جلنے والا، یہ قرآن کی نص ہے، نص۔ جو ان شک کرے گا اس کا ایمان ہی نس جائے گا۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، حضور علیہ السلام کے صحابہ پر زبان چلانے والے، زبانیں تاندراز کرنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی عظمت کو، شان کو دیکھ کر جلنے والا مومن نہیں بلکہ بے ایمان کافر ہے۔ لو جی، آج اسپیشلی خلیل بھائی کی فرمائش پر یہ موضوع تھا، شان صحابہ۔ ٹائم اوپر ہو گیا، چلیں وما علیہ الا البلاغ المبین۔